بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام غذا سے علاج کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر حکیم محمود الحسن توحیدی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میسی ٹی وی کی طرف سے جو ایک منفرد سلسلہ نیوٹریشن کے حوالے سے جو چل رہا ہے، یعنی غذا سے علاج، تو اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے ایک غذائی میوے کی طرف سے۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو اس وقت انسانیت جو ہے وہ اپنی اصل کی طرف لوٹنا شروع ہو چکی ہے، جس کے اندر غذا کا ایک اہم پہلو ہے کہ جس طرح تمام ادویات سے جن کے اندر بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ ادویات ایلوپیتھک کی ہوں، ہومیوپیتھک کی ہوں، یا طب یونانی کی ہوں، یا کسی بھی ایسے قدرتی اجزاء کی بھی ہوں، تو پھر بھی کسی نہ کسی دوا کے اندر کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ تو غذا ایسی چیز ہے کہ جس کا اگر اعتدال سے اور اس کے مناسب درجے کے ساتھ اگر استعمال کی جائے، اور اس کے مزاج کو، اس کی تاثیر کو، اس کی افادیت کو اور مرض کے مطابق اگر اس کو استعمال کیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو غذا سے علاج کے حوالے سے جیسا کہ ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، پہلے ایک شہد کے حوالے سے ہمارا پروگرام تھا، تو آج انشاءاللہ ہم کھجور کے اوپر بات کریں گے۔ تو کھجور جو ہے وہ ایسا ایک میوہ ہے، ایک پھل ہے جس کی غذا کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، احادیث مبارکہ کے اندر اس کا جا بجا تذکرہ ملتا ہے، حتیٰ کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زچگی کے دوران کھجور کے کھانے کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں اور ہمارے لیے بہت سارے ایک سوچنے کے پہلو ہیں اور اشارات ہیں اس کے اندر کہ کھجور کو کسی حال میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف چند ایک موقع ہیں کہ جہاں پہ کھجور کا استعمال مناسب نہیں ہے، اس کا انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ تو کھجور وہ پھل ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ایک قدرت کا شاہکار ہے۔ ویسے تو ہر غذا، ہر چیز اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہے، لیکن کھجور کی مثال نبی علیہ السلام نے مسلم سے دی ہے کہ کھجور ایک ایسا پھل ہے، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے کہ یہ بڑا پرتاثیر ہے اور اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، کسی حال میں بھی اس کے اندر کوئی ایسا شر کا عنصر نہیں پایا جاتا۔ تو جس طرح انسان کی اہمیت ہے اور انسان کا اگر سر کاٹ دیا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر کھجور کے تنے کے اوپر سے اس کا اوپر والا اس کا سر کا حصہ کاٹ دیا جائے تو کھجور جو ہے وہ بے جان ہو جاتی ہے۔ اور یہ کھجور کے جو درخت ہیں، اس کے باغات ہیں، یہ نخلستان کا بادشاہ کہلاتا ہے کھجور کا جو درخت ہے، اور یہ جزیرہ عرب کے اندر، مشرقی وسطیٰ کے اندر اور شمالی افریقہ کے اندر، ہندوستان کے اندر، پاکستان، ایران کے اندر کھجور کے باغات اور اس کے بہت ذخائر بکثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تو کھجور کا جو پودا ہے یہ تقریباً 200 سال اس کی عمر ہے، لیکن 100 سال سے زیادہ اس کا جو پھل ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے اور اس کی کافی تاثیر ہوتی ہے، 100 سال تک یہ پھلدار درخت رہتا ہے۔ تو اس کا جو عام طور پہ اس کا جو تنا ہے، اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 40-50 فٹ سے لے کے 80 فٹ تک اس کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی ایک ہائٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں نر اور مادہ بھی پایا جاتا ہے، اور پھر یہ اس کے جو ہے پھولوں کی وجہ سے تو مادہ کو پھر کھجور کا پھل لگتا ہے، اور اس کو سکر کے ذریعے بھی اس کی کاشت ہوتی ہے اور گٹھلی کے ذریعے، بیج کے ذریعے بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ تو یہ کھجور کا جو پھل ہے اس میں قسمیں بھی اس کی بہت ساری ہیں، جیسے عجوہ ہے، برنی ہے، مبروم ہے، اور کئی قسمیں ہیں۔ مختلف علاقوں کے لحاظ سے کھجور کی کافی قسمیں پائی جاتی ہیں، اور اس کا جو مزاج ہے وہ طبی لحاظ سے تو گرم تر ہے، اور بعض علاقوں کی کھجور جو ہے وہ گرمی خشکی کی طرف مائل ہوتی ہے۔
اس کا اپنا مزاج تو طبی گرم تر ہے، جس طرح انسان کا طبی مزاج جو ہے وہ گرم تر ہے۔ گرم تر مزاج کے اندر انسان صحت مند رہتا ہے، اور اس کے خیالات، اس کے احساسات، اس کے جسم کے جو ہیں اخلاق وغیرہ وہ بالکل اعتدال کے اندر رہتے ہیں گرم تر مزاج کے اندر۔ تو جیسے ہی انسان غیر طبی مزاج کی طرف جاتا ہے، خشکی سردی کی طرف، خشکی گرمی کی طرف، یا گرمی خشکی کی طرف، یا جیسے بھی اخلاق اس کے سودا کی طرف، صفرا کی طرف یا بلغم کی طرف بڑھتے ہیں، ان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، بد اعتدالی ہوتی ہے، تو ان کے اندر بہت ساری پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کو لیول میں رکھنے کے لیے جس طرح شہد گرم تر مزاج کا حامل ہے، اس کا ایک بیلنس ہے مزاج کا، اور معتدل مزاج کہلاتا ہے، اسی طرح کھجور کا جو ہے وہ حصہ گٹھلی کے علاوہ، گٹھلی کا مزاج تھوڑا سا بدل جاتا ہے، تو گٹھلی کے علاوہ جو کھجور کا گودا ہے وہ گرم تر مزاج کا حامل ہے۔ اس کو اگر مکھن کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس میں تری گرمی آ جاتی ہے، اس میں اور معتدل ہو جاتا ہے، گرم مزاجوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو کھجور کا جو درخت ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے اس کو اتنا پھلدار بنایا، اور یہ پانی کے اندر اس کی جڑیں اور تنا اس کا ڈوبا ہوا ہو تو یہ بہترین پھل دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح مسلم کی مثال ہے کھجور کی طرح ہے کہ اس پہ کبھی بھی خزاں نہیں آتی، یعنی کھجور کے پتے خزاں کی وجہ سے کبھی نہیں گرتے، یہ ہر وقت ہرا بھرا رہتا ہے، اس کے پتے قائم رہتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جس گھر کے اندر کھجور موجود ہوگی اس گھر کے رہنے والے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے، یعنی ان پہ کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کھجور جس گھر کے اندر موجود ہو۔ نبی علیہ السلام نے کھجور کو پسند بھی فرمایا، خود بھی کھجور کھائی اور اس کا حکم بھی دیا، اور مہمانوں کو بھی کھجور نبی علیہ السلام پیش فرمایا کرتے تھے، اور اجوا کے کھانے کی ایک روحانی اور جسمانی لحاظ سے نبی علیہ السلام نے ایک فضیلت اور افادیت بھی بتائی کہ اجوا کھجور کے اندر یہ افادیت ہے۔ ایک اور جگہ پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مبروم کھجور استعمال کرو، اس میں بیماری نہیں ہے بلکہ بیماریوں سے شفا ہے۔ اور نبی علیہ السلام ایک جگہ پہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کو اہل خانہ نے کھجور کے ساتھ مکھن پیش فرمایا، تو نبی علیہ السلام نے مکھن اور کھجور کو ملا کے استعمال فرمایا اور بہت زیادہ پسند فرمایا۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت کی بات ہے، جب ہم اس کو طبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو کھجور اور مکھن کو ملانے سے ایسا معتدل ایک اس کا ہوتا ہے مزاج کہ جسم کے اندر جا کے آسانی سے وہ بلغم کو اور حرارت کو بالکل آسانی سے طبی مزاج کے اندر پیدا کر کے اور بغیر کسی پریشر کے اور اتار چڑھاؤ کے جسم کا جزو بدن بن جاتا ہے، کیونکہ کھجور کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ جسم کا جزو بدن بن کے جسم کو قوت اور طاقت بخشتا ہے۔ اس میں فضلہ بہت کم ہوتا ہے، اور پھر کھجور کے اندر بہت سارا فولاد پایا جاتا ہے جس سے RBC بنتے ہیں، جسم کے جو ریڈ بلڈ سیل ہیں ان کی کافی امپرومنٹ ہوتی ہے، اور جسم کے اندر خون کی کمی ہو، انیمیا ہو تو اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے، جسم کو طاقت بھی ملتی ہے، قوت بھی ملتی ہے اس سے، اور اخلاق بھی معتدل رہتے ہیں، اور معدے کو اور پٹھوں کو، اعصاب کو، عضلات کو کھجور سے بہت زیادہ تقویت ملتی ہے۔ اگر شہد اور کھجور کو ملا کے استعمال کیا جائے تو اس کی افادیت سردی کے موسم کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ سردی کے تمام امراض جو ہیں، بلغمی امراض ہیں، نمونیا ہے جیسے سردی کا لگ جانا، اور سردی کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے جو جوڑوں کا درد ہے، جسم کے اندر حرارت کی کمی کی وجہ سے یا BP لو ہوتا ہے، بہت سارے امراض جو پیدا ہوتے ہیں، یہ کھجور کو اگر شہد کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اور بھی وہ بہتر اس کے اثرات سامنے آتے ہیں اور بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کھجور کو کھیرے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اس سے جسم کی گروتھ بھی بڑھتی ہے اور جسم موٹا تازہ اور صحت مند ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کھجور کے ساتھ کھیرا ملا کے کھانے کی تلقین فرمائی، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے کھجور کے ساتھ کھیرے کو کاٹ کے اس کو استعمال کیا، کھایا، تو اس سے میرے جسم کے اندر بہت قوت آ گئی اور میرا جسم جو ہے وہ بڑھ گیا، کمزوری ختم ہو گئی اور جسم کی کافی اچھی گروتھ ہو گئی۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام نے جو کھجور کھانے کی تلقین فرمائی ہے اور کھجور کی جو ایک افادیت بیان فرمائی ہے، اس کے اندر بہت سارے اسرار و رموز ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم چلتے چلتے اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ تو
اس کا لب لباب یہ ہے کہ کھجور جو ہے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی غذائی نعمت اور غذائی دوا بنایا ہے اس کو، یعنی کھجور بھی ہے، غذا بھی ہے، کثیر الغذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، اس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں۔ تو سامعین، اس کو کھجور کو جو ہے کسی بھی طرح آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔